ایک عورت قرآن کی آیت سنتی ہے کہ اللہ جسے چاہے بانجھ رکھے پھر بھی امید نہ چھوڑے، وہ امید کیسے رکھ سکتی ہے؟ اس لیے امید رکھے گی کہ آپ نے دعا کرنی ہے۔ بانجھ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی بھی تھی، دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی۔ تو بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، تو کیا ہم دوائی نہیں لیتے؟ ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علاج کرواؤ، بلکہ اس میں تو سٹارٹ میں الفاظ ہیں، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو کیا ہم دوائی لیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندو علاج کروایا کرو، اللہ تعالیٰ نے موت اور بڑھاپے کے علاوہ کوئی ایسی بیماری نہیں رکھی کہ جس کی دوا نازل نہ کی ہو۔ اور بخاری مسلم میں موجود ہے کہ جب وہ دوا اس بیماری کے موافق ہوتی ہے تو اللہ کے اذن سے شفا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے اسباب رکھے ہیں، ظاہر ہے پیاس بجھانے کے لیے پانی، بھوک مٹانے کے لیے کھانا، اسی طریقے سے بیماریوں کو دور کرنے کے لیے ادویات رکھی ہوئی ہیں، وہ آپ نے علاج کروانا ہے۔ دعا کو تو آپ نے بالکل نہیں چھوڑنا۔ اگر کوئی شخص بانجھ بھی ہے تب بھی وہ اللہ کی طرف رجوع لائے۔ ہم نے کئی میڈیکل کیسز دیکھے کہ بانجھ نہیں بھی ہوتے تب بھی 15 سال تک اولاد ہی نہیں ہوئی، 10 سال تک اولاد نہیں ہوئی، اور کئی ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ عورت ماں بن ہی نہیں سکتی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ماں بنا دیا۔ تو آپ دعا جاری رکھیں۔ دعا الگ سے ایک عبادت ہے، دعا اگر آپ اللہ سے نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوگا۔ اللہ وہ شہنشاہ ہے جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو تکبر کریں گے اس بات سے کہ مجھ سے دعا مانگیں، یعنی وہ اتنے اکڑ ہوں ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم دعا نہیں مانگتے، ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں، تو ایسے لوگوں کو میں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ یہ آیت نبی علیہ السلام نے تلاوت کی، سورہ المؤمن کی 60 نمبر آیت، سورہ غافر بھی کہتے ہیں اسے، اور ساتھ آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے، سنن نسائی میں ہے اور ابن ماجہ میں موجود ہے۔ تو دعا آپ کریں۔ باقی ظاہر ہے ہر شخص کے لیے آزمائش ہے۔ نبی علیہ السلام کی اپنی آپ دیکھ لیں ساری بیویاں سوائے سیدہ ختیجہ کے بے اولاد ہی ہیں۔ ایک ماریہ قبطیہ سے ابراہیم پیدا ہوئے، باقی تو کسی عورت کی اولاد نہیں ہوئی، آپ کی ساری اولاد سیدہ ختیجہ سے ہے۔